اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم کتاب قلندر شعور کے صفحہ نمبر 12 سے اس کا آغاز کریں گے، لیکن آج آپ نے یہ جو تصویر شیئر کی قلندر شعور کتاب کے ٹائٹل کی، میں اس پہ 2-3 باتوں پہ آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہوں گا۔ اگر آپ اس تصویر کو دیکھیں تو اس میں اوپر قلندر شعور لکھا ہوا ہے، نیچے ایک سیڑھی سی بنی ہوئی ہے، اور ایک کبوتر جو ہے وہ ان سیڑھیوں پہ چڑھنے کی کاوش کر رہا ہے یا اڑنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اسے طرف بہت توجہ سے دیکھیں، اسے بہت دھیان سے دیکھیں۔ یہ کبوتر جو ہے یہ روح انسانی کا استعارہ ہے، یعنی ایک مثال ہے کہ سفید کبوتر جو ہے یہ روح انسانی کا استعارہ ہے۔ اس کے سامنے سیڑھیاں ہیں، آپ ان سیڑھیوں کو غور سے دیکھیں تو اس میں آپ کو 4 دائرے، نیم دائرے نظر آئیں گے۔ دیکھیں پہلا کرو یہ نیم دائرہ سیڑھیاں، پھر دوسرا کرو جہاں خواجہ شمس الدین لکھا ہوا ہے وہ خواجہ کے بالکل اوپر ایک کرو ہے، دوسرا قلندر شعور کی طرف، یعنی کہ 1 2 3، اور یہ چوتھا کرو جو ہے یہ جا کے شعور کی رے کے ساتھ ملا جہاں انتہائی روشنی دکھائی گئی ہے، بالکل وائٹ روشنی، پھر وہاں سے ایک رے نیچے پانی تک آ رہی ہے۔ غور کریں ذرا، اس پہ توجہ دیں، یہ بہت معنی خیز ٹائٹل ہے، یہ حضور مرشد کریم نے ڈیزائن کرایا۔ اس تصویر میں انہوں نے کیا ظاہر کرنا چاہا؟ ایک تو یہ کہ یہ پہلا شعور دیکھیں زمین سے شروع ہو رہا ہے، اور زمین اور پانی برابر ہیں۔ پھر اس کے بعد جب آپ سیڑھیاں دیکھیں واضح دکھ رہی ہیں، پہلے شعور میں چیزیں ذرا تفصیل سے دکھتی ہیں، پودے بھی تو پھول بھی تو پھلواری بھی، تو یہ کبوتر جو ہے یہ درجہ بدرجہ سیڑھیاں چڑھ کے لَتَرَكَّبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ، یہ سیڑھی در سیڑھی چڑھتے چڑھتے یہ پہلا شعور جو ہے یہ شعور چہارم کو جب پار کر لیتا ہے تو دیکھیں گے ڈیٹیلز ذرا کم ہونی شروع ہو گئی، پھر ڈیٹیلز اور کم ہو گئیں، صرف ایک دائرے کا، نیم دائرے کا احساس رہا، اور آپ انتہائی روشن ماحول میں داخل ہو گئے۔ یہ تصویر آپ نے دیکھا، اور اس روشن ماحول کو قلندر شعور کہا گیا، کیونکہ قلندر کے بعد شعور کا تقریباً آدھے سے زیادہ لفظ اسی روشنی میں ہیں۔ یعنی جب ہمارا شعور، جہاں پہ یہ کبوتر ہے، یہاں سے رائز کر کے شعور چہارم سے اٹھ کے، شعور سوئم سے گزر کے، شعور دوئم سے گزر کے شعور اول تک کی رسائی حاصل کر لیتا ہے تو گویا قلندر شعور بن جاتا ہے۔ قلندر شعور کی ڈیفینیشن میں یہ بات آپ کو بار بار سننی پڑے گی، آپ برداشت کیجئے۔ قلندر شعور جو ہے یہ در حقیقت کیا ہے؟ انبیاء کرام کی طرز فکر کا اصطلاحی نام ہے، یعنی ٹیکنیکل نیم آف پروفیٹک اپروچ، ٹیکنیکل نیم آف پروفیٹک اپروچ کیا ہے؟ قلندر شعور۔ یہ قلندر شعور جو ہے یہ انبیاء کرام کی طرز فکر کا نام ہے۔ قلندر شعور اللہ رب کریم کی طرز فکر کا نام ہے، چونکہ یہ ابتدائیے میں ہمیں یہ باتیں بتانے کی تھیں کہ اس کا ٹائٹل ذرا آپ کی توجہ کا طالب ہے، آپ کو یہ خلاصہ ذہن میں رکھنا ہے جو اس کے ٹائٹل پہ تصویری صورت میں بنایا گیا ہے
کہ کس طرح ہماری ذات یا ہماری روح جو ہے وہ ان درجوں سے گزر کر نیچے آئی ہے اور کس طرح سے یہ انہی درجوں کو پار کر کے واپس شعور اول تک جائے گی. لیکن ایک یہ کہ ہم نے جانا تو ہے، لیکن ہمیں اگر ریئلائزیشن کے ساتھ جائیں گے، یعنی اس مادی زون میں اتنی ریئلائزیشن جنریٹ کر لیں جو مرنے کے بعد حاصل ہونی ہے، تو بہتر ہو جائے گا. اور اگر کہیں ہم نے یہ کیا کہ ہم اس انتظار میں رہے کہ بعد میں شعور تو کھل ہی جانا ہے، تو پھر بڑی گڑبڑ ہو جائے گی. کیونکہ دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اپنے دنیاوی شعور کو بڑھانا ہے، اس کو اتنا بڑھانا ہے کہ شعور اول تک چلے جائیں. اگر ہم اس مادی زون میں رہتے ہوئے اس یعنی شعور کے ان چاروں درجوں کا شعور حاصل کر لیں گے تو ہم اگلے فیز آف لائف میں، زندگی کے اگلے مراحل میں، کیونکہ آگے سب یہیں کا ریکارڈ چلے گا. اگر ہم اس انتظار میں رہے کہ اوپر جا کے ٹھیک ہو جائیں گے تو میرا نہیں خیال کہ کوئی اتنا اچھا گمان ہوگا. کیونکہ آپ کو دنیا میں اس لیے بھیجا گیا ہے کہ آپ یہاں پہ اپنے شعور کو اتنا ڈیولپ کر لیں کہ دوبارہ شیطان آپ کو بہکا نہ سکے، آپ کو دھوکہ نہ دے سکے، آپ کو چکمہ دے کے غصہ نہ دلا سکے، آپ کو چکمہ دے کے نیگیٹیوٹی نہ کروا سکے. کیونکہ نیگیٹیوٹی سے پرج ہونے میں وقت لگتا ہے. تو بات یہ سرے ورک کے حوالے سے چند باتیں جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی. اب اس کے بعد ہم واپس اس کتاب کے صفحہ نمبر 12، اس کا مضمون کا عنوان ہے جسم اور روح. اب یہ جو ٹائٹل ہے اسی پہ غور کریں، اسی پہ ذرا توجہ دیں. جسم اور روح. جی ذرا اس کو آواز کو بند کر دیں. جسم اور روح. ہیلو، یہ جسم اور روح، ذرا اس پہ رک جائیے اور بہت توجہ سے اپنے جسم کو دیکھیں، محسوس کریں. یہ جسم اگر حرکت کرتا ہے تو کسی انرجی کی وجہ سے کر رہا ہے. اگر یہ جسم حرکت میں ہے اور اس کی حرکات و سکنات کہاں سے انیشیٹ ہو رہی ہیں؟ ان حرکات و سکنات کو جہاں سے یہ جسم کی حرکتیں ریلے ہو رہی ہیں، اس انرجی کو، جو انرجی اس جسم کی حرکتوں کا سبب ہے، اس کو روح کہا گیا. یہ مادی جسم، اس کے بارے میں اور روح کے بارے میں، یعنی اس جسم کو چلانے والی ایجنسی یا وہ انرجی، اس کے بارے میں حضور مرشد کریم نے یہ ٹائٹل بنایا یا یہ مضمون لکھا ہے. فرماتے ہیں جب ہم زندگی کا تجزیہ کرتے ہیں تو ہمارے سامنے ایک ہی حقیقت آتی ہے کہ آدم کا ہر بیٹا اور حوا کی ہر بیٹی خوش رہ کر زندگی گزارنا چاہتے ہیں. غور کریں، یعنی ہم جب زندگی پہ غور کرتے ہیں تو پہلی بات یہ سامنے آتی ہے کہ ہم
خوشی خوشی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، یہ چاہت سب کی کامن ہے، لیکن زندگی کا مادی نظریہ ہر قدم پہ انہیں مایوس کرتا ہے، اس لیے کہ ہماری زندگی کا ہر لمحہ فانی اور متغیر ہے۔ اب یہ نوٹ کرنے کی بات ہے کہ ہم چاہتے ہیں زندگی خوشی خوشی گزرے، لیکن اگر ہم مادی نظریے کو اپنا کر خوش رہنا چاہتے ہیں تو وہ مایوسی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہماری زندگی کا ہر لمحہ، ہر سیکنڈ فانی ہے اور متغیر ہے۔ فانی کا مطلب ختم ہو جاتا ہے، وہ سیکنڈ جو گزر گیا وہ دوبارہ نہیں آتا، وہ فنا ہو گیا، اور اس سیکنڈ میں بھی تبدیلیاں ہو رہی ہیں، متغیر ہے وہ۔ اور دوسری بڑی بات فرما رہے ہیں کہ مادی اعتبار سے ہمیں یہ بھی علم نہیں کہ سچی خوشی کیا ہوتی ہے اور کس طرح حاصل کی جاتی ہے۔ حقیقی مسرت سے واقف ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی اصل بنیاد یعنی بیس کو تلاش کریں۔ غور کیجیے، حقیقی مسرت سے واقف ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی اصل یعنی اپنی بنیاد یعنی اپنی بیس کو تلاش کریں۔ یہ پہلے پیراگراف میں حضور مرشد کریم نے زندگی کا تجزیہ کر کے ایک جملے میں بات ختم کر دی کہ ہم خوش رہنا چاہتے ہیں، خوشی میں رہنا چاہتے ہیں۔ اب وہ کیسے حاصل ہوگی؟ جب تک ہمیں اپنی اصل کا نہیں پتا ہوگا، ہم اس کو تلاش کر کے اس سے واقف نہیں ہوں گے، ہم خوش نہیں ہو سکتے۔ ہماری خوشی عارضی، فانی اور متغیر ہی رہے گی۔ اگر ہم عارضی، فانی اور متغیر چیزوں سے ریلیٹ ہو کے اس میں خوشی ڈھونڈیں گے تو ہماری خوشی بھی ویسی ہوگی جیسی وہ چیزیں ہیں۔ Having said that، حضور فرماتے ہیں کہ جب ہم کچھ نہیں تھے، یعنی جب آپ اپنی اصل پہ غور کرنا شروع کرتے ہیں تو بات کہاں سے شروع ہوگی کہ جب ہم اس مادی وجود میں نہیں آئے تھے تو ہم کہیں تو تھے نا۔ جب ہم کچھ نہیں تھے تو کچھ نہ کچھ ضرور تھے، اس لیے کہ کچھ نہ ہونا ہمارے وجود کی نفی کرتا ہے۔ اگر ہم بالکل ہی نہیں تھے تو دنیا میں کہاں سے آ گئے؟ ہم کہیں تھے، لہذا دنیا میں تشریف آوری ہوئی۔ اب ہماری مادی زندگی ماں کے پیٹ سے شروع ہوتی ہے، اور وہ مادہ جب ایک خاص پروسیس سے گزر کر اپنی انتہا کو پہنچتا ہے، ایک جیتی جاگتی تصویر عدم سے وجود میں آ جاتی ہے۔ اب یہ لفظ تصویر خود اللہ رب کریم نے استعمال کیا ہے، وَكَيْفَ يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ، وہ رحم مادر میں کیسے تصویر کشی کرتا ہے۔ غور کریں، اپنی انتہا کو یہ پہنچتا ہے جب یہ ایک پروسیس، وہ جو پروسیس ماں کے پیٹ میں ہو رہا ہے، اس کے رحم میں ہو رہا ہے، وہ جب اپنی انتہا کو پہنچتا ہے تو ایک جیتی جاگتی تصویر عدم سے وجود میں آ جاتی ہے۔ اب ماحول سے اس تصویر کو ایسی تربیت ملتی ہے کہ اسے اس بات کا علم نہیں ہوتا کہ سچی خوشی حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے اور کس طرح یہ سچی خوشی حاصل ہوتی ہے۔ آپ غور کر کے دیکھ لیں کہ بچہ خوش ہوتا ہے، ہم اسے دیکھ کے خوش ہوتے ہیں۔ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے، وہ کھیلنا چاہتا ہے، ہم اسے کہتے ہیں مت کرو، مت کرو، یہ مت کرو، یہ مت کرو، یہ مت کرو، یہ کیوں کر رہے ہو، یہ غلط ہے، یہ غلط۔ نتیجہ ایسی اس کا ذہن بلاک کر دیتے ہیں۔
اگر وہ ایک سوال کو بار بار پوچھے ہم اس کو ڈپٹ دیتے ہیں کہ باز آؤ. یہ ہے ماحول کی وہ تربیت جو اس کی سچی خوشی کے اوپر ایک پردہ ڈال دیتی ہے. اسے یہ بھی پتہ نہیں رہتا کہ یہ سچی خوشی حاصل کیسے کی جا سکتی ہے. اب دیکھیے کیا فرماتے ہیں کہ حقیقی مسرت سے ہم آغوش ہونے کے لیے انسان کو سب سے پہلے یہ جاننا چاہیے کہ زندگی کا دار و مدار صرف جسم پر نہیں ہے بلکہ اس حقیقت پر ہے جس حقیقت نے خود اپنے لیے جسم کو لباس بنا لیے. یعنی پہلی بات دیکھیں قلندر شعور، یہ لوگوں کے ذہنوں میں تصور یہ ہے کہ روحانیت بڑا مشکل کا راستہ ہے، بڑی تکلیف کا راستہ ہے. مجھے بتائیے کہ یہاں پہ قلندر شعور کی بات شروع ہوئی تو دوسرے ہی چیپٹر میں کیا بات بتائی جا رہی ہے کہ حقیقی مسرت سے آپ نے کیسے واقف ہونا ہے. اپروچ پوری کی پوری قلندر شعور کا حامل بندہ ہر حال میں اندر تک خوش ہوتا ہے. جب وہ اندر سے خوش ہوتا ہے وہ باہر بھی خوش دکھتا ہے. تو بتائیے کہ روحانیت خدا نہ خواستہ کوئی تکلیفوں اور دکھوں کا راستہ ہے؟ تو آنسر از نو. شرط کیا ہے کہ حقیقی مسرت سے ہم آغوش ہونے کے لیے انسان کو سب سے پہلے یہ جاننا چاہیے. یعنی جاننے سے کیا مراد ہے؟ اس چیز کا یقین ہونا چاہیے، اس کو اس کا مشاہدہ ہونا چاہیے کہ یہ زندگی کا دار و مدار صرف جسم پر نہیں ہے بلکہ ایک حقیقت پر ہے، اور وہ حقیقت جس نے جسم کو لباس بنا لی ہے. یعنی یہ باڈی جو ہے یہ ایک لباس کی طرح ہے. پیدائش کے بعد زندگی کا دوسرا مرحلہ ہمارے سامنے یہ آتا ہے کہ ہمارا ہر لمحہ مرتا رہتا ہے، اور ہر لمحے کی موت دوسرے لمحے کی پیدائش کا ذریعہ بن رہی ہے. یعنی بچہ پیدا ہونے کے ہر سیکنڈ اس کے اوپر جو گزر رہا ہے، ہر منٹ جو گزر رہا ہے، ہر گھنٹہ جو اس پہ گزر رہا ہے وہ مر رہا ہے. جو گزر گیا وہ فوت ہو گیا، ختم ہو گیا لمحہ اس کا. لیکن وہی لمحہ دوسرے لمحے کی، وہی سیکنڈ دوسرے سیکنڈ کی، وہی منٹ دوسرے منٹ کی، وہی گھنٹہ دوسرے گھنٹے کی، اگلے آنے والے گھنٹے کی پیدائش کا ذریعہ بن رہا ہے. یہی لمحہ کبھی بچپن ہوتا ہے، کبھی لڑکپن ہوتا ہے، کبھی جوانی اور کبھی بڑھاپے میں تبدیل ہو جاتا ہے. میں آپ کی توجہ دلاؤں گا، یہاں پہ غور کریں کہ لفظ لمحہ استعمال کیا ہے کہ یہی لمحہ کبھی بچپن ہوتا ہے، کبھی لڑکپن، کبھی جوانی اور کبھی بڑھاپے میں تبدیل ہو جاتا ہے. یعنی یہ جس کو آپ کہتے ہیں کہ 15 سال ہو گئے بچہ 15 سال کا ہے، پھر یہ نوجوانی 18 سال تک، 20 سال تک، پھر جوانی ہے، پھر یہ سب ایک لمحہ ہی ہیں. فقیر اور قلندر شعور کا حامل بندہ اس کو ایک لمحہ ہی دیکھتا ہے، کیونکہ جب ہم دیکھ رہے ہیں تو ایک سیکنڈ میں اس کو دیکھ رہے ہیں، جس سیکنڈ میں ہم اس کو دیکھ رہے ہیں وہ سیکنڈ جس کی طوالت 15 سال بھی ہو سکتی ہے، 20 سال بھی ہو سکتی ہے. تو وہ لمحہ شکلیں بدل رہا ہے. ہم اس حقیقت تک رسائی اس طرح حاصل کر سکتے ہیں کہ ہم یہ جان لیں کہ جیتی جاگتی یہ تصویر ایک جسم نہیں ہے بلکہ اصل میں یہ کیا ہے؟ یہ ایک شعور ہے. غور کریں، کیا کہا کہ یہ ایک شعور ہے. ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہم اسے بالکل شعور بھی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ شعور صرف ہماری پہچان کا ایک ایسا ذریعہ ہے جس کے اوپر ساری عمارت کھڑی ہوئی ہے. یعنی
یہ ہمارے پاس الفاظ کی کمی ہے، اور الفاظ کی کمی کی وجہ سے خیالات کو پراپرلی کنوے کرنے میں دشواری ہو رہی ہے۔ صاف کہا کہ ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہم اسے بالکل شعور بھی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ آپ کو شعور پوری طرح سمجھ نہیں آ رہا، اس چیز کا ان کو پورا ادراک ہے، اس لیے انہوں نے توجہ دلا دی کہ یہ ذرا الفاظ سے اوپر اٹھ کے سمجھیں، کیونکہ شعور کو ہم جو استعمال کرتے ہیں، میرا شعور کیا ہے؟ یہ ہماری پہچان کا ایک ذریعہ ہے، پھر اسی کے اوپر ساری عمارت کھڑی ہے۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ جسم کے ختم ہونے پر مادی کثافت اور آلودگی ختم ہو جاتی ہے۔ غور کریں، ایسا ہے یا نہیں؟ جب جسم ختم ہو گیا، یعنی جب ہم بقول عوام کے کہ فوت ہو گئے، تو کیا ہوتا ہے؟ مادی کثافت اور آلودگی بھی ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ بات بھی ہمارے سامنے ہے کہ جسم کے ختم ہونے کے بعد شعور فنا نہیں ہوتا، بلکہ یہ شعور کسی دوسرے عالم میں منتقل ہو جاتا ہے۔ اب یہ ابتدائی گفتگو ہے، حقیقی خوشی سے متعارف ہونے کے لیے بنیاد کو ڈھونڈ رہے ہیں، اور بنیاد میں پہلی چیز کیا سامنے آئی؟ وہ شعور ہے۔ اور یہ شعور مادی جسم کو یہیں چھوڑ کر کسی دوسرے عالم میں منتقل ہوتا ہے۔ جب ہم سو جاتے ہیں تب بھی منتقل ہو جاتا ہے، جب ہم مرتے ہیں تب پرماننٹلی منتقل ہو جاتا ہے، جب قیامت آتی ہے تو اس شعور کے اوپر روح کے حواس طاری ہو جاتے ہیں، اور پھر جب آپ روز حشر نشر میں منتقل ہوتے ہیں تو پھر اس کے انہی حواسوں کی اس شعور کے اوپر رفتار اور زیادہ ہو جاتی ہے۔ حضور مرشد کریم فرما رہے ہیں کہ جتنی آسمانی کتابیں ہیں، یعنی الہامی کتابیں، ان سب میں ایک ہی بات کا بار بار تذکرہ کیا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ آدمی صرف مادی جسم نہیں ہے بلکہ ایک شعور ہے۔ جب ہم پیدائش سے موت تک کی زندگی کا تذکرہ کرتے ہیں تو یہ جان لیتے ہیں کہ جس شعور کی بنیاد ماں کے پیٹ میں پڑی تھی، وہ شعور ایک طرف گھٹتا رہتا ہے اور دوسری طرف بڑھتا رہتا ہے۔ اب یہ شعور کی بنیاد ماں کے پیٹ میں پڑی تھی، ماں کی طرز فکر، باپ کی طرز فکر کا مجموعہ، اس کی بنیادیں بنی بچے کی۔ تو جیسے جیسے یہ شعور ایک طرف گھٹتا رہتا ہے دوسری طرف بڑھتا رہتا ہے، یعنی اب آپ غور کریں، اس بات کی وضاحت عرض کرنے کی اجازت دیں۔ بچہ پیدا ہوا، 1 دن کا ہوا، پھر 10 دن کا ہوا، پھر 20 دن کا ہوا، پھر 1 سال کا ہوا۔ یہ 1 سال میں اس کا وہ شعور جو ماں کے پیٹ میں تھا وہ کم ہوتا جا رہا ہے اور مادی شعور بڑھتا جا رہا ہے۔ جب وہ 2 سال کا ہوا تو وہ مادی شعور اور بڑھ گیا، اور جو ماں کے پیٹ میں یعنی جو اصلی شعور ہے، جو اس کا نیچر ہے، وہ پیچھے کم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ جیسے جیسے شعور بڑھتا ہے آدمی مستقبل میں قدم رکھتا ہے، اور جیسے جیسے شعور گھٹتا ہے یہ ماضی میں جاتا رہتا ہے، یعنی شعور کا گھٹنا ماضی ہے اور شعور کا بڑھنا مستقبل ہوا۔ شعور کا گھٹنا اور بڑھنا عمر کا تعین کرتا ہے۔ یہ ہے عمر۔ عمر کا لغوی مطلب یاد رکھیں، سمجھ لیں، کسی جگہ بسنا، کسی جگہ رہنا۔ اسی سے لفظ عمر سے عمارت بھی ہے اور تعمیر بھی ہے۔ جب آپ اسے تعمیر اور عمارت کے ساتھ جوڑ کے دیکھیں گے تو ان دونوں میں ڈیولپمنٹ بھی ہے اور کہیں ریزائڈ کرنا بھی آتا ہے۔ اس کو ہم عمر کہتے ہیں۔